اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ اس کرۂ ارض پر اللہ پاک کے سب سے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو تقریباً 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: نوح بن لمک بن متبشرخ بن اخنوخ بن یارد بن مہلائیل بن قینم بن انوش بن شیف بن آدم علیہ السلام۔ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ کون سا بت تھا جس کی سب سے پہلے عبادت کی گئی؟ نوح علیہ السلام کتنے لمبے عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب نازل ہوا؟ آج جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ دراصل واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کچھ نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی اقتدا کیا کرتے تھے۔ جب یہ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو اس سے ہماری عبادت میں ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ جب یہ لوگ خود فوت ہوئے اور ان کی دوسری نسل آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ ان کے آباء ان تصویروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش نازل ہوتی تھی، تو انہوں نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک نیک شخص تھا جس کا نام ود تھا۔ اس کے قوم کے لوگ اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ جب وہ نیک شخص فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین میں اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے رہے۔ جب شیطان نے ان کی آہ بقا دیکھی تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے لیے ود کی ایک تصویر بنا دوں؟ تو اپنی مجالس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ اس نے ود کی ایک تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب شیطان نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں ود کا ایک مجسمہ یعنی بت بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں ود کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس کو مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ود کا ایک بت بنا کر رکھ دیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد جو نسلیں آئیں وہ یہ بھول گئی کہ ود ایک انسان تھا۔ وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ سو اللہ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے عبادت کی گئی وہ ود نام کا بت تھا۔ غرض یہ کہ جب زمین میں بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی ان آیات میں ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم ہزار برس رہا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو ان کی قوم نے آگے سے انکار کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے عذاب کی دعا کی جس کا تفصیل سے ذکر قرآن پاک کی ان آیات میں ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ یعنی ضد کی اور بڑا غرور کیا۔ پھر میں نے انہیں علانیہ بلایا، پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تم پر شراٹے کا می یعنی موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا؟ کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر 7 آسمان بنائے ایک پر ایک، اور ان میں چاند کو روشنی کیا اور سورج کو چراغ، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا اور بہت بڑا داؤں کھیلے، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا، اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے،
تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح نے عرض کی اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی اس لمبے عرصے کی دعوت کا کوئی اثر نہ ہوا اور سوائے چند مردوں کے کوئی مسلمان نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور انہیں خبر دی گئی کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے سال کے درخت بوئے جو 20 سال میں تیار ہوئے۔ اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہوئے۔ مروی میں بھی یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اللہ پاک کا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دینا اور آپ علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنا، اس کا تفصیل سے ذکر قرآن پاک کی ان آیات میں ہے۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ انہیں لے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ کو نازل کرنے کے چند فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ مشرکین مکہ جو آپ کے کھلے معجزات دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس کائنات میں جب سب سے پہلے رسول آئے تھے تو ان کی قوم ان کے معجزات اور دلائل کو دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہ لائی تھی، اور ہمیشہ سے رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے۔ اسی طرح وہ قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ آپ نے کسی استاذ کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اور جب آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ اس قصے پر اللہ پاک کی بھیجی ہوئی وحی سے مطلع ہوئے تھے، اور وحی صرف نبی پر نازل ہوتی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ سچے نبی تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دین پر موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔